حسد وہ بیماری ہے جو گنہگاروں کو، بے عمل لوگوں کو نہیں مارتی، بلکہ باعمل لوگوں کو، نمازی، پرہیزگار اور دینی اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو وہ ایسی نادان خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں یہ والی جیلسی تو امہات المؤمنین میں بھی تھی۔ کیسی آگ ہے جس کو جلانے کے بعد انسان خود اس میں جلتا ہے اور کوئی نہیں جل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انکی قلتی کلمتن، آپ نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت فی البحر لمزجتہ، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو کڑوا کر دے۔ ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ اللہ کی دین اور اللہ کی رزق پر اس کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو دی تو دی کیوں؟ خرچ کی کامیابی کس کو ملے گی؟ کہ جس کو موت کے وقت یہ کہا جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چلو اب واپس چلو اپنے رب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، باب الترہیب من مساوئ الاخلاق۔ یہ چوتھا اور پانچواں چیپٹر یہ انتہائی اہم چیپٹرز ہیں۔ ویسے تو ہر چیپٹر اور ہر حدیث اس کا کوئی مقابل نہیں، لیکن یہ دو چیزیں، یہ دو ابواب خاص طور پر اس لیے اہم ہے کہ ان دونوں کا تعلق ڈائریکٹ تزکیہ کے ساتھ ہے۔ اگرچہ کتاب و سنت کی تمام تعلیمات ہی انسان کو تزکیہ دینے والی ہیں، انسان کا تزکیہ کرنے والی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، ان کی منصبی جو ان کے فرائض تھے اور جو ان کی نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، ان میں سے نبوت کی ذمہ داریوں اور نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ پیغمبر جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور جو ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت یعنی قرآن اور حدیث، ان کی جو تعلیم دیتے ہیں، تو یزکیہم، ان کا یہ ساری چیزیں تزکیہ کا حصہ ہیں۔ ویسے تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ التحلیہ والتخلیہ، یا پہلے آپ کہہ لیں التخلیہ والتحلیہ، یہ دو الفاظ ہیں۔ التخلیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے الگ ہو جانا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تزکیہ کا یہ پہلا حصہ ہے التخلیہ، کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور التحلیہ یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا لینا، کسی چیز سے آراستہ ہو جانا۔ تحلیہ سے ہی وہ لفظ نکلے نا، حلیہ زیورات کو کہتے ہیں۔ تو تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے آراستہ کرنا، خوبصورت کرنا۔ یہ تزکیہ کے دو پارٹس ہیں، ان دونوں کو ملایا جائے تو تزکیہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، ورنہ نہیں حاصل ہوتا۔ اب یہ جو باب ہے نا، یہ ہے الترہیب من مساوئ الاخلاق، التخلیہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے الترہیب، ڈرانا اور باز رکھنے کی ترغیب دینا، من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کے لیے جو باتیں انسان کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ اس میں ذکر کی جائیں گی۔ برے اخلاق سے ڈرانے والی چیز، یعنی اس باب سے ہم اب یہ جیسے تزکیہ کے دو حصے ہم نے کہا کہ دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں، ایک ہے التخلیہ، کچھ چیزوں سے الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، اور التحلیہ، کچھ چیزوں کو اپنا لینا اور ان سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا۔ تو یہ دو چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے التخلیہ۔ اس میں جو ساری احادیث ہوں گی ان میں کو ایسی چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی جن کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور سبحان اللہ یہی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی امپرومنٹ ہے۔ کوئی بندہ کسی کی بھی شخصیت تعمیری مراحل کبھی بھی طے نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کچھ چیزوں سے اوائڈ نہ کرے اور کچھ چیزوں کو اختیار نہ کرے۔ تو یہ وہ علم ہے جو انسان کے متعلق علم ہے، انسان کی ذات کے متعلق علم ہے، ڈائریکٹ، جس سے انسان کے اخلاق اور کردار کا تعلق ہے۔ باقی جو علوم ہیں ان کا تعلق انسان کے کردار اور اس سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کمپیوٹر سائنس کرتا ہے، اس کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی روزی کے ساتھ، انسان کے رزق کے ساتھ ہے۔ انجینئرنگ کوئی کرتا ہے، کوئی میڈیکل میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کی پرسنالٹی اور انسان کی شخصیت کو امپروو کرتی ہے، اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے ود گڈ مینرز اور ایتھکس،
وہ چیز صرف اور صرف یہ تعلیمات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس سے زیادہ افیکٹو، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ بینیفیشل اور اس سے زیادہ دور رس جس کے نتائج ہوں اور بہترین ہوں کوئی دنیا میں تعلیم نہیں ہو سکتی، اور اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہ سمجھیں، کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ رکھتے ہیں اعتقاد کہ ہمیں سب سے بڑھ کر محبت ہے، آپ سے ہمیں سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن اس کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کی باتیں سیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں ریگولرلی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا، یہ تو محبت نہیں ہے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور اس میں مساوی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سو، اس سے لفظ جو نکلتے ہیں سو، اسوا، اور سو کہتے ہیں بری چیز کو جو انسان کو خراب کر دینے والی۔ مساوی الاخلاق کا مطلب ہے کہ وہ عادات جو انسان کو خراب کر دینے والی ہیں۔ تو اس باب میں ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کو خراب کر دینے والی جو عادات ہیں ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ الاخلاق یہ خلق کی جمع ہے، دو چیزیں، دو الفاظ ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں انسان کی فزیکل اپیئرنس، اور اس کا جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں خلق، اور خلق کہتے ہیں اس کا وہ اسٹرکچر جو کہ اس کی عادات اور اخلاق سے متعلق ہے۔ اور کچھ اہل علم نے اس میں فرق یہ بھی کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری چیزوں کو، ظاہر عادات وغیرہ، انسان کے ایتھکس اور انسان کے یہ سب چیزیں، اور خلق کہتے ہیں انسان کی باطنی چیزوں کو، اور خلق کہتے ہیں انسان کے ظاہری صورت کو۔ اور دونوں کا یہ اس سے پہلے جو میں نے بات کی وہ اس سے الٹ معلوم ہو رہی ہے، لیکن دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ خلق سے مراد ہوتا ہے اخلاق، اور خلق سے مراد ہوتا ہے انسان کا جسم۔ تو جب انسان کا جسم ہے، جیسے میرا چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ، یہ سب میری خلقی صفات ہیں۔ انسانوں کی خلقی صفات کون سی ہیں؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کی شکل و صورت، اس کا قد کاٹ، اس کی رنگت وغیرہ سب چیزیں۔ اور خلقی صفات کون سی ہوتی ہیں؟ جو میری عادات ہیں، اور عادات ظاہر ہے کہ انسان کے اندر سے ڈیولپ ہوتی ہیں، انسان کے دل میں کوئی ایسی خوبی اور ایمان ہو تو اس سے ڈیولپ ہوتی ہیں، اس لیے اس کو جو اخلاقیات ہیں ان کو انسان کی باطنی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ انسان شکل کے اعتبار سے کتنا خوبصورت ہے یہ تو ظاہر سے پتہ چلے گا، انسان کردار کے اعتبار سے کتنا خوبصورت ہے یہ انسان کی عادات سے پتہ چلے گا، اس لیے اس کو باطنی صورت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الحدیث فی الصحابہ، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، تم لوگ حسد سے بچ جاؤ، ایاکم الحسد، تم لوگ حسد سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ بلا شبہ حسد وہ حسنات کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ کھا جاتی ہے آگ، ایندھن کو، فیول کو، لکڑیوں کو، یا جس سے بھی آگ جلائی جاتی ہے۔ اخرج ابو داود، اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے تخریج کیا، والابن ماجہ من حدیث انس نحوہ، اور ابن ماجہ ان کی جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ اس میں بھی اسی طرح کی حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سند میں کچھ اس کا کلام ہے، لیکن یہ بات سبحان اللہ بہت بڑی، اور کسی بھی انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی لوگوں میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس بیماری سے نہ بچے، حسد۔ تو اس چیپٹر میں سب سے پہلی جو حدیث لے کر آئے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ، اس کا تعلق اس بیماری کے ساتھ ہے، یعنی یہ کیوں لے کر آئے، سبحان اللہ، کیوں لے کر آئے یہی حدیث سب سے پہلے کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد بہت ساری اور بھی ایسی احادیث ہیں جن میں مختلف طرح کے برے اخلاق اور بری عادات سے روکا گیا ہے، لیکن حسد کو ہی سب سے پہلے کیوں لے کر آئے؟ حسد بہت بری چیز ہے، آپ سب سننے والے لوگ، سامعین و سامعات،
آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. حسد وہ بیماری ہے جو گنہگاروں کو، بے عمل لوگوں کو نہیں مارتی، بلکہ باعمل لوگوں کو، نمازی، پرہیزگار اور دینی اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اس کو یہ الحالقہ بھی کہا گیا کہ یہ بیماری ہے جو کہ انسان کے نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر کے رکھ دینے والی ہے جیسے کہ کوئی کسی کے بال سر سے صاف کیے جائیں، کسی کی ٹینڈ کر دی جائے نا تو جب سر صاف ہو جاتا ہے، بال کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو حسد بھی ایسی ہی چیز ہے کہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے تباہ کر دیتی ہے اور اس کے نام اعمال کو اس طرح سے بالکل ختم کر دیتی ہے نیکیاں. اتنی بدترین چیز ہے. اس کو سب سے پہلے ذکر کرنے کے جو مقاصد سمجھ آتے ہیں واللہ عالم، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس لیے اس باب میں سب سے پہلے حسد جیسی بیماری سے بچنے کی ترغیب دلانے کے لیے حسد کی اس کو ذکر کیا گیا، کیونکہ انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا جرم جنات میں جو ہوا، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں، جنات ہیں، ان میں یہ مادہ ہے فرما برداری اور نافرمانی کا، اور جنات کا سردار ابلیس، اس نے جو سب سے پہلے نافرمانی کی اور نافرمانی بھی کرتے ہوئے اس کا انداز متکبرانہ تھا، متکبر وہ شمار ہوا. اس تکبر پر ابھارنے والی چیز اس کو حسد تھی. اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت تھی، اور اس ہزاروں سالوں کی عبادت نے اس ظالم کو اس بات پر کھڑا نہیں کیا کہ اللہ مجھے جو کہہ رہے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لوں. اللہ نے جس کو فضیلت دینی ہے، اللہ نے جس کو بلندی دینی ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے. تو میں کون ہوتا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا کریں؟ تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کی بلندی پر کوئی اعتراض کروں؟ لیکن اس نے نہ صرف اعتراض کیا بلکہ اللہ کے سامنے جرت اتنی کی اور اتنا متکبر ہوا، تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ بہتر جانتے ہیں. کہا، یہ کہنے لگا مردود انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. اب یہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں تھا. کون کس سے بہتر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ ہوگا کون کس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے، اس نے کہا میں بہتر ہوں. یہ تکبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ، مردود، ریجیکٹڈ اور ریجیم قرار دے دیا. پیچھے کیا چیز تھی؟ محرک کیا تھا؟ ریزن کیا تھا اس کے تکبر کے پیچھے؟ حسد. یہ کوئی سرکش انسان نہیں تھا، سرکش جن نہیں تھا یہ ابلیس. انتہائی عابد، اتنا عابد کہ اس کو فرشتوں میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ملی ہوئی تھی. حسد نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. زمین پر سب سے پہلا جرم کون سا ہوا بولا؟ قتل. اس قتل کے پیچھے محرک اور ریزن کیا تھی؟ حسد. قابیل جو قاتل تھا، اس نے حسد کی بنیاد پر کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے میری نہیں ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا. دنیا میں سب سے بدترین قوم جس کو مغضوب علیہم کہا گیا وہ کون سی قوم ہے؟ یہود. یہودیوں میں سب سے بدترین جو چیزیں ان میں سے ایک حسد ہے. انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری علامات کے ساتھ پہچاننے کے باوجود، اقرار کے باوجود کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی علامات، جن کے سائنس ہم اپنی تورات میں پاتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی کیوں نہیں مانا؟ حسد. کہ بنی اسرائیل سے پیغمبر کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں یا جو آن لائن سن رہے ہیں، ان میں سے جو والد ہیں اور جو مائیں ہیں جن کو خاص طور پر دین کی کچھ سمجھ ہے، تو ہم اپنی سمجھ اور جو ہمیں فہم اور انڈرسٹینڈنگ ہے دین کا، اس کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں نا، اور کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہترین تربیت ہو. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، جو ہمارے مشائخ اور اساتذہ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہم سے زیادہ اچھا کرتے ہوں گے کہ کم کرتے ہوں گے؟ یقیناً زیادہ اچھا کرتے ہوں گے. ان مشائخ سے اوپر جو انبیاء علیہ السلام ہیں،
وہ اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام علماء سے زیادہ کرتے ہوں گے کہ کم کرتے ہوں گے؟ زیادہ. ایک نبی نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اہتمام کیا، اور کتنا اہتمام کیا ہوگا. ہم مطلب کچھ نہ کچھ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے، وہ اللہ کے نبی ہیں. ایک نبی جس نے پوری قوم کی تربیت کرنی ہوتی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کرے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام بچوں کی تربیت کی، لیکن وہی بچے جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن کس قدر بڑے جرم پر انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا اور اس کا ارتکاب بھی کر لیا کہ ایک بچے کو، معصوم کو، صرف اور صرف جو ان کا بلڈ ریلیشن میں بھائی ہے، جو ان کا اتنا قریبی ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ قابل احترام ہے کہ وہ اپنے والد کا لاڈلا ہے. لاڈلا ہونا اور چیز ہے. والد کبھی بھی، نبی کسی عام مسلمان کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی میں ناانصافی کرے، ایک کو دے دیا دوسرے کو نہ دیا، خاص طور پہ جب کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہو، ایسا والد کی طرف سے بھی ہو تو یہ ناانصافی ہے، عدل کے خلاف ہے. تو وہ تو نبی تھے. لاڈلا ہونا ایک اور چیز ہے، اور وہ کئی اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک نبی کے بیٹوں کو اس بات پر کھڑا کر دیا؟ چھوٹا موٹا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، قتل، کہ قتل کر دو. وہ تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک بھائی نے ان میں سے کہا کہ نہ، قتل نہ کرو. تمہارا مقصد یہ ہے کہ باپ کے سامنے نہ رہے تو بس اس کو کنویں میں پھینک دو. تو وہ کنواں ایسا تھا جس میں وہ پانی سے بھرا ہوا کنواں نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا تھا کہ جو لوگ اس میں پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالیں گے تو وہ اس کو لے کے چلے جائیں گے. یعنی اصل یہ ہے کہ اپنے ہمارے باپ کے سامنے سے اس کو دور کرو، اور وہ جیلسی اور وہ حسد اس کا شکار تھے. کتنا گھنونا جرم کیا انہوں نے، اور اس کا اثر کتنا ہوا، اس کا یعنی اس کے نقصانات کیا تھے. ایک نبی، ایک باپ جو نبی ہیں، ان کو ان لوگوں نے اتنی تکلیف دی، وہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو اتنا بھی تنگ کر سکتا ہے؟ کوئی اولاد بھی اتنی بری ہو سکتی ہے کہ اپنے والد کو اتنا تنگ کرے؟ اللہ، یہ حسد ہے. یہ حسد ہے. حسد ہوتا کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ التمنی بزوال النعمہ عند غیری، انسان اپنے علاوہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور اس کو برداشت نہ ہو، اور وہ یہ چاہے کہ اس سے نعمت ختم ہو جائے، اس سے پاس نعمت نہ رہے. وہ نعمت میرے پاس، کچھ حاسد ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. یہ بھی حسد ہے. اور یہ بھی حسد ہے کہ وہ اس بات کی تمنا نہیں رکھتا حسد کرنے والا کہ یہ مجھے بھی ملے، وہ کہتا ہے کہ بس اس کے پاس بھی نہ رہے. وہ کہتا ہے کہ بس اس کے پاس بھی یہ نعمت نہ رہے. اچھا، ایک اور چیز ہے، ایک تیسری چیز ہے، وہ یہ کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر انسان یہ تمنا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھن جائے، بلکہ وہ یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی نعمت رہے اور میرے پاس، مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رشک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک. عربی زبان میں اس کے لیے دو الفاظ ہیں، ایک ہے غبطہ، غین با طا اور آگے گولتا، غبطہ، اور دوسرا اس کو حسد بھی کہتے ہیں. اس کو بھی حسد کہتے ہیں. لیکن یہ حسد کون سا والا؟ رشک والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا، یعنی یہاں پہ اس حدیث مبارک میں حسد رشک کے معنی میں ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر وہ یہ کہے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور اللہ مجھے بھی عطا کر دیں. اس کو کہتے ہیں رشک. آپ نے فرمایا یہ صرف دو لوگوں کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، صرف دو لوگوں کے بارے میں. ہم رشک یہ نہیں کر سکتے کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی دیکھیں، گھر دیکھیں، ہم کہیں کہ یا اللہ یہ اس کے پاس بھی رہے اور بس مجھے بھی عطا ہو جائے. ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کو دیکھے بغیر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اسلام میں رشک کرنا، آپ نے فرمایا دو لوگوں کے بارے میں رشک کر سکتے ہو. کسی کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کر کے اس کو بھی ملے، مجھے بھی مل جائے، اس کی تعلیم ہی نہیں دی گئی، بلکہ تعلیم یہ دی گئی کہ آپ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جو میرے لیے خیر ہے وہ دے. ممکن ہے کہ آپ جس کی طرف دیکھ کر، جس نعمت کو دیکھ کر نعمت اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ آپ کو اس سے بڑی نعمت دے دے.
آپ نے تو اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیا نا کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی چاہیے، یا اللہ مجھے ایسے ہی نعمت چاہیے. یہ صرف دو چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے بس، ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ علما، ایک نعمت ہے علم کی نعمت، علم وحی کی نعمت. اللہ نے کسی کو علم دیا، کوئی صاحب علم ہے، اور ایسا صاحب علم ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے اور حق کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق وہ پریکٹس کرتا ہے. ایسا صاحب علم، اس کو دیکھ کر انسان یہ رشک کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ علم کی نعمت جو آپ نے ان کو دی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کرتے، اور میں بھی ایسے ہی کروں گا جیسے یہ عالم کر رہا ہے. ایک ترمذی کی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اپنی نیت کے مطابق عالم کے اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے قریب قریب کا اس کو نیت کی وجہ سے اجر مل جاتا. ایک یہ شخص، اور دوسرا کون سا شخص؟ وہ عالم آدمی، دوسرا وہ عالم آدمی، عفواً وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو دیکھ کے ہم رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی دے دے، اس کو بھی دیے رکھ. لیکن کیا سب مالداروں کو دیکھ کر؟ ہمارے بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکونز ہیں جن کا نام لوگ لینا، وہ کسی اور وجہ سے نہیں لیتے، ہم کسی اور وجہ سے نہیں لے رہے، ہم اس وجہ سے نہیں لے رہے کہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی قابل ذکر وہ ہے ہی نہیں. تو کیا ہم کسی بھی مالدار کو دیکھ کر کہیں یا اللہ مجھے بھی مال چاہیے؟ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی بتایا کہ کون سے مالدار کو دیکھ کر آپ یہ خواہش کر سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی مال عطا کر، میں بھی ایسے کروں گا. وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتی، اللہ نے کسی کو مال دیا اور اس آدمی نے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا. لٹانے والا شخص، کوئی بخل نہیں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے، جو فرائض ہیں سب سے پہلے ان کو دے رہا ہے، جو اللہ کا حق ہے یعنی زکوٰۃ وغیرہ وہ بھی پوری کر رہا ہے، جو لوگوں کا حق ہے ان کو بھی دے رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ مال کو لٹا رہا ہے جیسے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل، سب سے بڑی مثال اس کی کون ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی کئی صحابہ ہیں، سارے صحابہ ہیں. آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر کیا مثالیں قائم کی تھی انہوں نے، لیکن وہ سر فہرست ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. اتنی سخاوت. اس لیے میں یہ کئی مرتبہ یہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مال اگر مانگیں تو عثمان ذو النورین جیسا دل بھی ساتھ مانگیں کہ اللہ مال عطا فرما، اور عثمان رضی اللہ عنہ جیسا دل بھی عطا فرما. تو یہ تو ہو گیا حسد. حسد میں ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر انسان جل بن جائے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ بس اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، قابل احترام سامعین و سامعات، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لیں، اللہ کے لیے بچا لیں. دین کا کام کرنے والے لوگ کتنے ایسے ہیں بدترین حسد کا شکار ہیں، بدترین حسد کا شکار ہیں. ان سے دوسرے لوگوں کی، دوسرے گروپس کی، دوسری آرگنائزیشنز کی، دوسرے اداروں کی کامیابی ہضم ہی نہیں ہوتی. کتنی نیچ بات ہے یار، کتنی نیچ بات ہے یہ، کتنی گری ہوئی بات ہے. کتنے چھوٹے لوگ ہیں یہ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں خاندانوں میں ان کو اپنے خاندان والوں کے دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی، جیلس ہو جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کو ملنے والی جو نعمت ہے وہ عزت کی صورت میں، مال کی صورت میں، اللہ کرے چھن جائے بس. اور کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں اللہ کی قسم، دیندار، نمازی، پرہیزگار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی، اچھے اخلاق والی، لیکن حسد نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کا باطن بھی، ان کا ظاہر بھی. اور حسد کی آگ میں جل جل کر انہوں نے اپنی نیکیاں بھی جلا لیں اور اپنا جسم و جان اور اپنا دماغ، اپنا شعور، اپنا سکون، سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے حسد کی وجہ سے. اور یہ گھر گھر کے واقعات ہیں، گھر گھر کے واقعات. ساس ہے بہو سے حسد کر رہی ہے، بہو ہے ساس سے حسد کر رہی ہے، بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہی ہیں، ایک گھر میں ایک بندے کی فیملی ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے. تباہ کر دیا ان چیزوں نے. یہ ہے نیکیوں کو کھا جانے والی چیز.
خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کے لیے کچھ خیال تو کریں، اللہ کے لیے وہ کچھ خیال تو کریں، وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ تمہیں اپنے دیندار بھائیوں کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی. دین کی راہ میں رکاوٹ اگر بنے، وہ بنے جو بد دین لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ لوگ جو لبرلز ہیں، وہ لوگ جو سیکولر ہیں، وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں. تم اللہ کا نام لینے والے اور دین کا نام لینے والے تم رکاوٹ بن رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہاری جماعت میں، تمہارے گروپ میں، تمہارے انسٹیٹیوٹ میں اور تمہارے ادارے میں نہیں ہے. کوئی شرم کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو. ایک گھر میں رہنے والی خواتین آپس میں بہنیں، آپس میں ایک تعلق، حسد سے کام لے رہی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں کیا حسد ہوا تھا؟ یہی حسد تھا کہ یہ باپ کے زیادہ قریب کیوں ہیں. اور جو بندہ ادب و احترام والا ہوگا اور جو فرما بردار ہوگا وہ سب کا قرب حاصل کر لے گا. ادب و احترام، دو چیزیں یاد رکھیں، ادب و احترام اور فرما برداری. جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ اللہ کا بھی مقرب ہوگا، وہ رسول کا بھی مقرب ہوگا، وہ علماء کا بھی مقرب ہوگا، وہ اپنے والدین کا بھی مقرب ہوگا، اور وہ اگر بیوی ہوگی تو خاوند کی مقرب ہوگی، اور اولاد ہوگی تو اپنے والدین کی مقرب ہوگی، اگر وہ امپلائیز ہوں گے تو وہ اپنے باس کے مقرب ہوں گے. یہ 2 + 2 4 والی بات ہے. یہ سورج نکلا ہوا ہے روشنی ہوگی، سورج نہیں نکلا ہوا رات ہے تاریکی ہوگی. یہ اس طرح کا یونیورسل ٹروتھ ہے یہ، جس میں ادب و احترام ہوگا اور جس میں فرما برداری ہوگی وہ زیادہ قریب ہوگا. اور جس بندے نے فرما برداری نہ کرنی ہو، جس بندے نے ادب و احترام سے جو محروم ہو، بد نصیب ہو، بے ادب بے نصیب، تو اس نے پھر حسد ہی کرنا ہے. کیا کرے گا؟ یا ایک اور بات میں بتاؤں، کچھ لوگ نا حسد کو انگلش میں جیلسی کہتے ہیں. کچھ لوگ نا جیلسی کو بہت نارمل لیتے ہیں. اور کچھ ایسی بھی زنانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ہماری بہنیں، وہ کہتی ہیں خاص طور پر بیویوں کی صورت میں، ایک گھر میں خواتین کا آپس میں وہ جو جیلسی کا معاملہ ہوتا ہے، یا ایک شخص کی بیویوں کے درمیان جو معاملہ حسد کا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ایسی نادان خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں یہ والی جیلسی تو امہات المؤمنین میں بھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت بری بات ہے، بڑی بدترین بات ہے. قطعاً ان میں جیلسی نہیں تھی، قطعاً ان میں حسد نہیں تھا کہ وہ یہ چاہیں کہ میری جو فلاں بیوی ہے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اس سے یہ نعمت چھن جائے کہ وہ نکاح سے نکل جائے. قطعاً جیلسی نہیں تھی. ہاں کچھ مواقع پر جو ان میں تھوڑا سا وہ ایک غیرت کا معاملہ ہے نا، غیرت اور جیلسی میں غیرت اور حسد میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کوئی چیز بھیجی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا انہوں نے ہاتھ مارا اور وہ ٹوٹ گئی. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ کی ماں کو غیرت آ گئی. آپ نے یہ نہیں کہا اس نے حسد کیا. آپ حسد کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اگر حسد اور جیلسی ہوتی آپ برداشت کر سکتے تھے؟ ایک بیوی نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشارتاً یہ کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا یا عائشہ انکی، اور یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ثبت ہو گئے اس ہماری ماں طیبہ طاہرہ صدیقہ کہ جن کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انکی قلتی کلمتن، آپ نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت فی البحر لمزجتہ، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو کڑوا کر دے. چھوٹی بات کہی ہے آپ نے. آپ کیسے جیلسی کو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ بیویوں میں جیلسی اور آپ اس کو گوارا کر لیں؟ یہ معمولی پوری ان کی جو ازدواجی لائف ہے، جو ان کے حیات ازدواجی ہے امہات المؤمنین کی، اس میں 1 2 3 واقعات اگر غیرت کے سلسلے میں ملتے معمولی سے، وہ تو کنسیڈر ہی نہیں کیے جا سکتے. اس طرح کے واقعات تو ماں بیٹی میں بے شمار مل جاتے ہیں، گھر میں ماں بیٹی میں، بہنوں میں مل جاتے ہیں، کزنز میں آپس میں ایسے کئی واقعات مل جاتے ہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. تو خواتین اپنا، کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں اپنا سبحان اللہ وہ جو جلن ہے نا نکالنے کے لیے، نہیں تو جیلسی تو ان میں بھی تھی. اپنی جیلسی، اپنے حسد کو جواز دینے کے لیے ان پاک باز طیبات طاہرات صدیقات ان کو بدنام کر دیتی.
لاشعوری طور پر کرتی ہیں، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. حسد سے بچ جائیں، اللہ کا واسطہ حسد سے بچ. اور حسد کرنے والا بندہ پتہ کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس کو جلانے کے بعد انسان خود اس میں جلتا ہے اور کوئی نہیں جل رہا ہوتا. حسد کرنے والے بندے کو چین نہیں آتا، تکلیف میں رہتا ہے، جلتا بنتا رہتا ہے، سازشیں کرتا رہتا ہے، پوزیٹیوٹی مثبت چیزیں اس میں کم ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ نیگیٹو اور منفی ہو جاتی ہے، اس کی نظر نیگیٹو اور منفی ہوتی ہے، وہ جاسوسی بھی کرتا اور کرتی ہے، وہ غیبت بھی کرتا اور کرتی ہے، وہ چغلی کرنے سے باز نہیں آتا، وہ عزتیں اچھالنے سے باز نہیں آتی. ایک حسد کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کیا خیال ہے، حسد سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ پکی بات کر لو اللہ تعالیٰ کے سامنے، حسد نہیں کرنا. حسد سے اگر بچ جائیں گے نا، سبحان اللہ، حسد سے بچ جائیں گے تو ہم اپنے آپ میں نا فیل کریں گے کہ میں بہت کشادہ اور بہت وسعت قلبی آپ اپنے آپ میں فیل کریں گے. آپ کہیں گے یار ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے میرا جسم نا کھل گیا ہے، میرا دماغ شعور کھل گیا ہے. اور حسد کرنے والا بندہ دراصل اللہ کی تقدیر اور اللہ کی دین اور عطا پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. کسی سے کہ اس کو یہ نعمت ملی کہ اس سے چھن جائے، کس پر اعتراض ہے یہ؟ اللہ کی ذات پر. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا، مال، دولت، عزت، رتبہ، مقام. اور یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی اس وجہ سے حسد کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں آخری رسول نہیں آئے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اللہ کہتے ہیں ہم عطا کرنے والے ہیں. تو حسد کرنے والا بندہ دراصل اللہ کی ذات اور اللہ کی تقدیر اور اللہ کی دین پر ظالم، ایسا بدنصیب آدمی ہے کہ اللہ کی دین اور اللہ کے رزق پر اس کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو دی تو دی کیوں. تو یہ سلسلہ ہے. اور حسد جو ہے نا، یہ اہل علم لکھتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کے منافی ہے. اعمال بھی برباد کرے گا، آپ کا ایمان بھی خراب کر دے گا. کیوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرنا شروع کر دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہم سے نعمتیں چھن جائیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان میں سے ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان خاتون ہے تو اپنی مسلمان بہن کے لیے وہ چیز پسند نہ کرنا شروع کر دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی اپنے سے نعمت کو چھننا گوارا نہیں کرتا، تو وہ کیسے کسی اور سے نعمت کا زوال اور نعمت کو چھننا اس کی خواہش کرتا ہے اور اس کے وہ حسد کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حسد جو ہے یہ منافی ہے، یہ ایمان کے منافی ایک چیز ہے. سوال یہ کہ اگر کسی بندے میں اس طرح حسد کی کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کیسے اس سے جان کیسے چھوڑائے؟ یہ بڑا لمبا موضوع ہے. سبحان اللہ، ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. حسد سے آدمی خود، جس کو یہ فیلنگز آتی ہیں ایسی، وہ کیسے جان چھوڑائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، اور جس سے اس کو حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، اور اپنے نفس کو دبائے، کچلے اپنے نفس کو. کئی جگہوں پر جب تک ہم اپنے نفس کو کچلیں گے نہیں، شدت سے اس کو دبائیں گے نہیں، تو یہ نفس ہمارے اوپر غالب آ جائے گا. غالب آ گیا تو یہ نفس کی شر ہے، اسے ہم بچ نہیں سکیں گے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبے میں پڑھا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا. رسول کہہ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے. نفس کی شر کیا ہوتی ہے؟ یہی آپ سے اپنا نفس سنبھالا نہیں گیا، اور وہ پھر کیا کرے گا؟ حسد پر آپ کو کھڑا کر دے گا.
تو کچلنا پڑے گا اپنے نفس کو، ورنہ آپ کا نفس آپ کو لے دے جائے گا، برباد کر دے گا، نفس امارہ بن جائے گا، نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا۔ حسد کرنے والے بندے کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے، نفس مطمئنہ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی؟ کہ جس کو موت کے وقت یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چلو اب واپس چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں تمہارا سٹیٹس یہ ہے اے مطمئن نفس کہ تم اللہ سے راضی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور کہا جائے گا کہ تم وہ ہو اے نفس مطمئنہ، تم وہ ہو کہ جو اللہ کے واقعی حقیقی غلاموں میں شامل ہونے کے مستحق ہے۔ وادخلی جنتی، اور تم وہ ہو جو جنت میں داخل ہونے کے مستحق۔ اللہ ہمیں بھی ان میں کر دے۔ حسد سے بچ جائیے، حسد سے بچ جائیے، بہت بڑی تباہی ہے حسد۔ رشک پر اپنے آپ کو لے کر آئیے، اور رشک بھی صرف دو لوگوں کے سلسلے، صرف دو لوگوں کے سلسلے، ایک وہ عالم جس کے پاس علم دین ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ مالدار اور سخی شخص کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ لٹا رہا ہے۔ اللہ نے جو اس کو دیا، جو اس کا ہے، جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ لٹاتا ہے۔ اللہ کے حق کو بھی پہچانتا ہے، لوگوں کے حق کو بھی پہچانتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ آپ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے جود و سخا سے یا رب ہمیں حسد سے بچا لے، یا رب ہمیں حسد سے محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔